صلی علی رسولہ الکریم۔ خدائے واحد قدوس کی توحید اور اس کے آخری رسول صادق الوعد الامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، رمضان مقدس اپنے متبرک دامن سے رحمت و مغفرت اور مسرت کے پھول بکھیرتا ہوا رخصت ہو رہا ہے۔ عید کی آمد اور مسرت کا نغمہ گھر گھر گونج رہا ہے۔ نعمت و برکت کے گلستان لہرا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے خلوص و نیت کے مطابق مرادوں کے پھول چن رہا ہے۔ رحمتوں والی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، بخشش کی بوندا باندی ہو رہی ہے، مگر اس مسرت و شادمانی کے ہجوم میں بعض بندگان خدا رمضان کی جانے پر ملول نظر آ رہے ہیں، مگر ان کے ایمانی چہرے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں۔ صبح ہی سے سجدے دوگانہ نماز عید کے لیے بے قرار ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آج مزدور کو مزدوری عطا ہو رہی ہے، فقیروں بے نواؤں کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں، پریشان حالوں کو اطمینان، بے قراروں کو قرار، خطا کاروں کو معافی اور گنہگاروں کو مغفرت بخشش کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ آج عید ہے، آج کچھ رونے والے بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ دیکھیے ان کی آنسو بھری نگاہیں اور ان کی نگاہوں میں رحمت کی پھوار برس رہی ہے۔ پھر یہ رونا کیسا؟ ہاں، یہ رونا اس لیے نہیں کہ ان کو نعمت خدا بندی کا جس سے وہ مالا مال ہو چکے ہیں علم نہیں ہے۔ ہاں، یہ رونا محرومی و ناکامی کا رونا نہیں ہے، بلکہ خوشی اور شادمانی کا رونا ہے کہ خالق و مالک نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا مژدہ سنا کر وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ اللہ، ان پاک باز انسانوں کی خوشبختی تو دیکھیے کہ رب بے نیاز اپنے مقدس فرشتوں میں ان پر فخر و مسرت کا اظہار فرماتا ہے۔ کونین میں ان کی دھوم ہے، آج کا دن ان کا دن ہے اور آج کی عید ان کی عید ہے۔ بزرگوں، دوستو، عید کا دن ان وعدوں کی تجدید کا دن ہے جو ہم ماہ رمضان میں رب کریم سے کرتے رہے ہیں۔ یہ دن بارگاہ رحمان و رحیم میں روزے کی تکمیل پر سجدے شکر کی پیشی کا دن ہے کہ اسی کی توفیق سے صیام و قیام کی توفیق عطا ہوئی۔ قرآن کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزے کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ آپ سن رہے ہیں کہ اس آیت میں عید کا پروگرام کس قدر صاف اور جامع لفظ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور عید کی تمام مسرتوں اور مصروفیتوں کا خلاصہ یہ کہہ کر بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بولو۔ ہاں ہاں، یہی ہے حقیقی عید اور سچی عید کے سچے معنی۔ دیکھیے اس پروگرام میں وہی عبادت و اطاعت کی سرگرمی، تسبیح و تحمید کی جلوہ فرمائی اور تکبیر و تحلیل کی نغمہ آرائی نظر آ رہی ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، مگر اس خوشی کا تعلق صرف جسم یعنی ہماری باڈی سے نہیں بلکہ روح سے ہے، صرف فنا سے نہیں بلکہ بقا سے ہے، صرف بندوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان کی نظر میں مسرت و خوشی کا حقیقی سرچشمہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ اس کے علاوہ مسرت و خوشی کے الفاظ جہاں کہاں نظر آئیں گے بے معنی ہوں گے، اور آرام و عیش کی صورت جو بھی نظر آئے گی وہ بے رونق ہوگی۔ غور فرمائیے کہ ایک ماہ کے روزوں کی مقرر فاقہ کشی اور نفس کشی کے بعد جو پہلا یوم الفطر عطا ہوا، اس میں نہ نفس کو کھل کھیلنے کا موقع دیا گیا، نہ شکم سیری
اور شکم پروری کی کھلی چھٹی دے دی گئی، اور نہ نفس پرستی اور شکم پرستی کی کوئی گنجائش رکھی گئی، بلکہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہہ کر گناہ و مستی کے ان تمام اڈوں کو ختم کر کے ہر حال میں صرف خدا پرستی اور اس کی رضا جوئی کی تلقین کر دی گئی، اور عید کے دن کے جو پروگرام ہیں اس کے خد و خال اچھی طرح نمایاں کر دیے گئے۔ آئیے عید کی خوشی میں اور جن معنوں میں عید کی خوشی ہے مندرجہ ذیل حدیث سنتے چلیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ روزے داروں پر اپنے فرشتوں میں فخر و مسرت کا اظہار فرماتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کر لے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پوری پوری مزدوری دی جائے۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں اور بندیوں کی کیا جزا ہے جو میرے فرض کو پورا کریں اور پھر آواز کے ساتھ دعا کرتے ہوئے نکل جائیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال اور مقام کی بلندی کی قسم ہے میں ضرور ان کی دعا قبول فرماؤں گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے جاؤ میں نے تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ لوگ بخشش و مغفرت کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ حضرات سامعین آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ آج کے دن خدا کی رحمت کے بادل اس کے بندوں پر کس قدر چھائے ہوئے ہیں اور فیضان ربانی کس طرح جھوم جھوم کر برس رہا ہے۔ ہاں یہ بھی سنتے چلیے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، مگر کس کے لیے؟ ہاں یہ دن ان کے لیے مسرت و خوشی کا دن ہے جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا اور جن کی نگاہیں قرآنی آیات کا نظارہ کرتی رہی ہیں۔ یاد رکھیے عید کے دن نہانے، نئے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے اور اس ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، مگر یہ بات کسی وقت بھی نہ فراموش کی جائے کہ اس ظاہری صفائی سے مقصود دل و نظر کی پاکیزگی ہے، ورنہ سفید لباس میں ملبوس انسان اگر دل و نظر کی طہارت سے مالا مال نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ زہر کے بوتل میں شہد کا لیبل لگانے کے مترادف ہوگا، اور یوم العید ایسے شخص کے لیے یوم الوعید ہوگا۔ کسی نے خوب کہا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی ہے جو خدا کے عذاب سے ڈر گیا۔ سنیے غوث اعظم کی عید۔ اللہ کے مقبول بندوں کی باتوں میں بے شمار حکمتیں اور سدھا نصیحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ سید جیلان کا فرمان کتنا حقیقت افروز ہے۔ آپ کی ایک ربائی پیش خدمت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں خلق گویت کے فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، درا روزے کے با ایمان بمیرم، مرادر ملک خود آن روز عید است۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں جس دن اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ، اس گیلانی ارشاد میں رشد و ہدایت کا کتنا عظیم سرچشمہ موجود ہے اور حقیقی عید کی کتنی اچھی علامت بیان کی گئی ہے۔ تکبیر و نماز آپ ابھی سن چکے ہیں کہ آج کے دن کا اہم ترین عمل عبادت و اطاعت اور تکبیر و تحلیل ہے، اس لیے ہر مسلمان عید کے دن تکبیر کہتا ہے، خدا کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تاکہ اس خوشی اور فرحت کی فراوانی میں وہ خدا کو بھول کر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھے۔ چنانچہ اس خطرے کو نماز اور تکبیر نے دور کر دیا۔ مختصر یہ کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شوال کے روزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ان روزوں کو جدا کر کے رکھنا افضل ہے، اگر برابر 6 دن رکھ لیے جائیں تو بھی حرج نہیں۔ میں عید سعید کے اس مبارک موقع پر ملت اسلامیہ کی خدمت میں عید مبارک پیش کرتا ہوا رخصت ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، عید کی حقیقی مسرتوں اور روحانی فرحتوں سے فرزندان اسلام کو
شاد فرما. آمین. السلام علیکم.